السلام علیکم دوستو. کچھ دن پہلے مجھے نادرا آفس لاہور میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا. تو جی پی او آفس کے پاس ہم اترے اور دوست بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم ساری زندگی سنتے چلے آئے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. تو وہاں سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر چونکہ نادرا آفس تھا تو ہم نے سوچا کہ یہ ہم پیدل سفر کرتے ہیں. چونکہ وہاں پر رنگ روڈ، مال روڈ، ہال روڈ، سارے روڈز جو بڑے روڈز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اس جی پی او آفس کے آس پاس میں. تو ہم پیدل چل پڑے اور ان روڈ سے گزرتے ہوئے لاہور شہر کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اسی ایریا میں ہی ہیں. فار ایگزامپل پی آئی اے کا مرکزی آفس، اور ریلوے اسٹیشن، اور سینما گھر، اور سوئی نادرن گیس سینٹر کا ہیڈ آفس، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی پنجاب اسمبلی اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی اسی ایریا میں آتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم پیدل ہی جاتے ہیں اور لاہور، جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں، چلیں آج لاہور بھی پیدل چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں اور کام سے بھی ہو آتے ہیں. تو چلتے چلتے ویسے ایک میری جو نیچر ہے، ایک بچپن سے ایک عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نرم دل بنایا ہے. اگر کہ کہیں مجھے کوئی ضرورت مند نظر آ جائے تو یہ نہیں کہ مالی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ پیسہ دیا ہے، لیکن دل اللہ تعالیٰ نے امیر ضرور بنایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مجھے بھوکا اور پیاسا نظر آ جائے تو میں اپنا حصہ کھانے کا اسے پیش کر کے خود بھوک اور پیاس سہ لیتا ہوں، اور دوسرے کو اپنے حصے کا کھانا صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کر میں پیش کر دیتا ہوں. اور یہ جو مجھے تربیت ملی ہے میرے مرحوم بھائی جان، مرحوم ابو جان اور مرحوم نانا جان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ ان کا لائف سٹائل بھی ایسا ہی تھا، تو بچپن سے میری نیچر بھی ایسا ہی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی مخلوق کوئی ایسی نظر آ جائے جس کی میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکوں تو میں اپنی طرف سے ضرور کوشش کرتا ہوں. بہرحال یہ نظارہ کرتے کرتے اب میں ایک موڑ پہ، چوک پہ گزرا تو ایک اچانک کانوں سے آواز ٹکرائی کہ بھائی کچھ امداد کرتے جائیں، گھر کے لیے کچھ راشن خریدنا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا تو حیران رہ گیا ہے کہ ایک نوجوان خاتون جو کہ ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، نقاب لگائے، ایک بچے کو ہاتھ میں اٹھائے کھڑی تھی. تو خیر میں نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ اگر بندہ نیکی بھی کرے تو ایک مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو، کہیں اس کے آنکھوں میں شرمندگی تمہارے دل میں غرور نہ پیدا کر دے. تو ویسے بھی نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اور پھر نیکی کرنا تو نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خیر میں بنا کسی مدد کے بھی آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. بہرحال میں نے اپنے جو پاکٹ سے وہ نوٹ نکالا اور ہیلپ کر کے میں آگے گزر گیا. خیر اپنا کام کرنے کے بعد سارا سفر واپسی پہ آتے ہوئے عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں اترتے گئے کہ کیا آیا واقعی یہ لوگ مستحق ہوتے ہیں جو اس طریقے سے خاتون جو صبح صبح بچے کو ہاتھ میں لیے چوک پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس طرح سے لوگوں سے مانگ رہی ہے، تو کیا واقعی یہ اتنی مستحق ہے؟ لیکن جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک مجھے محسوس ہوا، میں اپنے زندگی کا ایکسپیرینس، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت جو میری زندگی کا ایک ضروری مقصد ہے، جہاں تک میں اپنے بچپن سے لے کر آج تک کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں. میں نے کوشش اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کی تھی کہ ہمدرد ٹیم پاکستان کا ایک پلیٹ فارم بنا کر انسانیت کی خدمت کا سلسلہ انشاءاللہ آخری سانس تک جاری رکھوں گا. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پروفیشنل اس طرح کے بھکاری ہوتے ہوں گے. ہو سکتا ہے میرا آئیڈیا غلط بھی ہو. تو جو اس طرح سے جن کے شوہر جاب پہ جاتے ہوئے بائک پر ان لوگوں کو چوک پر چھوڑ جایا کرتے ہوں گے اور جاب سے واپس آ کر ان کے شوہر ان کو گھر لے جایا کرتے ہوں گے. تو اس کے علاوہ اور بھی ضرورت مند دکھائی دیتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا جو میں نے جو سین دیکھا تو یہ میرے لیے پہلی دفعہ کا تھا. تو بہت ہی ایک عجیب و غریب لگا، اور
ابھی تک وہ جو سوچتا ہوں تو صرف یہی خیال آتا ہے کہ کیا واقعی ایسے لوگ مستحق ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا سین ہوا، ایسے لوگوں کا سامنا ہوا، اور کیا آپ لوگ ایسے لوگوں کو مستحق سمجھتے ہیں امداد کے. اپنا جو نظریہ ہے، اپنی رائے ہے، ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.